الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل واکمل الرسل واجمل الرسل واحسن الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدقنا وبلغنا ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على قلب محمد في القلوب وصل على تربة محمد في التراب وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کہہ دو صلی اللہ. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سپاہی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملواتا ہے محمد نام ایسا ہے. حضرات محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ پاک مرحوم کی بخشش فرمائے اور بتقاضۂ بشریت جو غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اس کو معاف فرمائے اور آخرت کی منازل کو آسان فرمائے. اور اس ختم نبوت کی محفل کی برکت سے ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی، جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ پاک آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خاص طور پر جو صاحب گھر اور صاحب مکان ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ پاک تمام بھائیوں کو اپنی طرف سے شایان نشان اجر جزیل عطا فرمائے. بس بات وہی ہے جو ہو گئی ہے، تھوڑی اپنی حاضری لگوانی ہے. 3 باتیں عرض کروں گا، وہی میری باتیں ہیں. ایک قرآن پاک، ایک حضور علیہ السلام کی معراج، اور ایک عقیدہ ختم نبوت. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. قرآن بھی اللہ کا معجزہ، حضور علیہ السلام کا معجزہ، معراج بھی آپ کا معجزہ،
اور ختم نبوت بھی آپ کا معجزہ. تو آپ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ 3 معجزے مختصر ذکر کروں گا. ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر حضور کا لعاب لگا، ٹھیک ہو گئی. ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. حضرت ابو بکر کی ایڑی پر حضور کا لعاب لگا ہے، ایڑی ٹھیک ہو گئی، زہر ختم ہو گیا. دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. حضرت جابر کی ہنڈیا میں حضور کا لعاب گیا ہے، ایک بندے کا کھانا سینکڑوں صحابہ پہ کافی ہو گیا. دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ باہر نکل آئی، حضور نے لعاب لگائی، آنکھ اسی وقت اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی. ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. حضرت سلمہ کا بازو ٹوٹا، لعاب لگائی، بازو ساتھ جوڑا، ہاتھ پھیرا، بازو ٹھیک ہو گیا اسی وقت. ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے. حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب لگائی، پنڈلی ٹھیک ہو گئی. ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے. کھارے کھوہ میں گری ہے، حضور کی لعاب شہد سے میٹھا ہو گیا ہے. ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. حضور کی ان پاک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، صحابہ نے بھی پیے، 1400 صحابہ تھے، صحابہ کی جانوروں نے بھی پیے. ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے. اسی طرح جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹک اور عصا سانپ بن جانا، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں ڈالتے، پھر یوں کرتے، سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا. ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے، جسے قرآن ید بیضا کہتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں ہم نے دیکھے نہیں، سنے ہیں. لیکن ایک ایسا معجزہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بچوں نے دیکھا ہے، ہمارے جوانوں نے دیکھا ہے. نہیں، میں اس بات کو اور کھلا کرتا ہوں، ہم نے ہی نہیں، کافروں نے بھی دیکھا ہے، آج بھی دیکھا ہے، اور قیامت کی صبح تک دیکھتے رہیں گے. اور وہ ہے قرآن پاک. اور وہ کیا ہے جی؟ قرآن پاک ہے. حضور کے جتنی بھی معجزے ہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور دوسری بات، سارے معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وہ قرآن پاک ہے. سب سے بڑا، علماء نے لکھا ہے. اور اس معجزے میں آج تک تبدیلی نہیں ہوئی. اور اس معجزے کا یہ بڑا چیلنج ہے. فرانس میں گیا، اٹلی میں گیا، روس میں گیا، جاپان میں گیا، ہندوستان میں آیا، افغانستان میں آیا، ترکستان میں گیا، دنیا کے چپے چپے پہ گیا. اور اس کا چیلنج جو آج سے 1450 سال پہلے تھا وہ بھی آج ہے. کسی نے بھی اس کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ فاتو بسورہ، ایک چھوٹی سی صورت لے کر آؤ. جس نبی کا ایک معجزہ اتنا پاور والا ہے، اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ جس نبی کے معجزے کے سامنے ساری کائنات نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، وہ نبی کتنی پاور اور طاقت اور قوت والا ہوگا. ہم نے صرف ایک، اسی قرآن نے بتایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور آرام فرما رہے تھے، اللہ نے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس میں لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے، عرش معلیٰ پہ لے گئے، جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، پھر واپس جہاں سے اللہ نے اٹھایا تھا وہاں پر آ کر پہنچا دیا. اور ٹائم کیا ہے؟ بس آنن اور فانن. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کی سکی بہن ہے، حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ نیم نیند میں آرام فرما رہے تھے. ساڈی پنجابی چاہتے ہیں جا کے نوٹج، کیا دیں جی؟ بندہ جا کے نوٹج. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، میں سوؤں تو وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ آرام فرمائے، حجرے سے باہر آئے، سیدھا مصلی پہ اللہ اکبر. ہم بڑے حیران، حضور تو آرام کر کے آ رہے ہیں.
اور آقا نے فرمایا کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر آپ نے وضو کیا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے سونے میں تمہارے سونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جب تم سوتے ہو آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، جب میں سوتا ہوں آنکھ تو سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے، دل۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اگر اس پر میں مثال پیش کروں تو قرآن سے میں عرض کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت تو نہیں نہ کیا تھا، خواب ہی تو دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ اب وہ ایک خیال ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، خیال تھا بھائی یار، نہیں، وہ وحی تھی جس کو نبی نے پورا کیا۔ آج دنیا اس وحی پہ عمل کر رہی ہے، اور میرے خیال میں پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسا قریہ نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے ہو تو مسلمان اس کے پاس طاقت بھی ہو پھر اس وحی پہ عمل نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں بیت المقدس میں گیا، سب انبیاء میرے آنے سے پہلے تشریف فرما تھے، میں نے جماعت کروائی، سارے نبی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کیا دو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بر صغیر پاک و ہند آج کی تاریخ تک ایسا دنیا میں خطیب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ انگریز نے جب جیل میں بند کر دیا تو انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو 10 مربع زمین دیں گے، آپ یہ کریں، لکھ دیں کہ میں اس تحریک ایسا نہیں بنتا۔ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ قلم کاغذ۔ وہ جو جیلر تھا وہ بھی بڑا خوش، انگریز بھی بڑا خوش، آج ہم نے اس شاہ کو اپنے داؤ پر لگا ہی دیا، وہ بڑے خوش۔ اب جناب قلم بھی دے دی، پینسل بھی دے دی، اب سلاخوں سے ہاتھ باہر کیا، اس جو جیلر تھا اس سے قلم بھی پکڑا، کاغذ بھی پکڑا، تو اب شاہ صاحب نے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، کاغذ کو پھاڑنا، اتنے ٹکڑے کیے، اتنے کیے۔ اب شاہ صاحب نے دیکھا اب مزید اس کو ٹکڑے ہوتے نہیں ہیں، آپ نے یوں پھینکا اور پاؤں مارا اور تھوکا، کہا یہ ہے میرا جواب، یہ ہے میرا، یہ آپ اپنی بات عقل سے نکال دو کہ 10 مربع، تم 20 مربع بولو، لاکھ مربع بولو، جب بھی بولو گے تو یہاں عطا اللہ شاہ بخاری کا جواب یہی آئے گا۔ اور آپ دیکھیے حضرت آپ جو مرید تھے وہ حضرت پیر مہر شاہ صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ گولڈن شریف والے وہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا تھا، اپنے پیر نے فرمایا تھا کہ بھائی مہر علی جاؤ، آپ کی ضرورت یہاں مدینہ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ آپ کی خواہش تھی میں آخری زندگی مدینہ پاک میں گزاروں، ہماری بھی خواہش، آپ کی بھی خواہش ہے۔ تو اس وقت یہ ویزے کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا کہ اب 20 دن کا ویزا واپس آؤ بھائی، ایسا تو نہیں تھا، جو گیا پھر اس کی مرضی ہے آنا چاہے، اس کی مرضی ہے نہ آنا چاہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، ان کے پیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جاؤ، آپ کے ہندوستان بر صغیر میں ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، یہ مرزا قادیانی 1839 میں یا 1840 میں قادیان نامی گاؤں میں تحصیل بٹالہ، ضلع بٹالہ اور تحصیل گرداسپور میں 1839 میں یا 40 میں پیدا ہوا۔ 1880 کے اندر اس نے پہلا دعویٰ کیا، پہلا دعویٰ، اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 1880 میں پہلا دعویٰ اس نے کیا، 1882 کے اندر دوسرا اس نے دعویٰ کیا، 1891 میں تیسرا دعویٰ کیا، 1899 کے اندر چوتھا دعویٰ کیا، اور 1901 کے اندر باقاعدہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے دعوے تھے، کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے الہام آتا، یوں سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ انگریز اس کو تیار کرتا رہا۔
1901 के अंदर बाकायदा इसने नबूवत का दावा कर दिया। अल्लाह पाक माफ फरमाए, नकले कुफर कुफर नबाशत, मेरे मुंह में हो आग और खाक मगर मैं ऐसी बात करूं तो इसने कहा कि अब मैं आखिरी नबी बन के आया हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी 1901 के अंदर। तो जो फिर हजरत पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने फरमाया कि आप फिर मैदान में, फिर आप आज भी हम मिर्ज़ाइयों को कहते हैं कि हमारा तुम्हारे ऊपर कर्ज है चैलेंज का, तुम्हारे न बड़ों ने जवाब दिया था न तुम्हारे छोटों ने जवाब दिया था। तो ये एक फिर तहरीकें चली और फिर 74 के अंदर अल्लाह पाक ने आपके वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को हल किया और आपके मुल्क पाकिस्तान के पाक आइन और दस्तूर में इस बात को लिखा गया कि यह मिर्ज़ा कादियानी काफिर है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक और अल्लाह पाक ने बड़ा फजल फरमाया कि आपके जो निकाह रजिस्टर है उसके ऊपर भी हलफनामा लिखा हुआ है। कभी आप वो उसको लें और पढ़ें। आज भी मैंने एक निकाह पढ़ाया, अक्सर हमारा यही काम होता है, फिर आना जाना, कभी फलां मेरे जहाल पर, कभी फलां। तो हम जो है हमें पता होता है ये लड़का मुसलमान है, ये लड़की भी, लेकिन फिर भी हम सारे बंदों के सामने हम नहीं पढ़ते, उस दूल्हा से पढ़वाते हैं कि भाई आप ऊंची आवाज से पढ़ो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह को मिर्ज़ाई हैं। भाई देखो हम कलमा पढ़ाते हैं, इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो काफिर है या उसको आता नहीं, नहीं नहीं, हम तजदीद ईमान के लिए पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया कि कलमे को पढ़ा करो, फजीलत हासिल होती है। तो भाई हम वो भी उससे दूल्हा से शर्त पढ़वाते हैं, क्योंकि दुल्हन की तरफ तो हमारा जाना नहीं होता, तो दूल्हे से हम वो पढ़ाते हैं कि भाई मैं इकरार करता हूं, कादियानी हो या लाहौरी ग्रुप हो, वो क्या हैं, काफिर हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है इस बात की हमें कि निकाह रजिस्टर पर भी इस बात को मेंशन कर दिया गया कि भाई अब जो है वो। तो मेरा भाई बात अर्ज करने का मकसद ये है, हम लोग एक ही मकसद के लिए जमा हैं। और अगर आप उसको तहरीक को पढ़ें, उसमें बरेलवी उलमाए किराम, आले हदीस उलमाए किराम, देवबंदी सब मिलकर, क्योंकि नबी जो है वो सब का एक है। और फिर अल्लाह पाक ने इस तहरीक को कामयाब किया। अगरचे वहाँ पर बड़े बड़े शुहदा हैं, आपका लाहौर का माल रोड 10,000 नौजवानों का वहाँ पर लहू लगा है। ऐसे तो नहीं है कि बस ठीक है मौलवी निकले तो चल भाई असम्बली के अंदर पहुँच गए तो उतो जनाब भुट्टो साहब को दस्तखत करा के ते घर आ गए, लो जी बड़े, नहीं नहीं मेरा भाई, एक लंबी तहरीक है। तो ये है कि हम लोग भाई अज़म करें, इरादा करें, कोशिश करें। जैसे मुझसे पहले ऐलान हो रहा था कि आप कोशिश करें, आपको जो भी मिलता है उसे भाई आप कहें 9 और 10 मार्च को, 10 और 11, ठीक है ना जी। तो वहाँ आप आए और वहाँ पर बड़े बड़े हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे और वो अपने खिताब से भी और ऐसे दलाइल वो बयान करते हैं। और इसी तरह मतीन खालिद साहब आते हैं, वो ये पूरी इस बात को बयान करते हैं जो हमारी पार्लियामेंट पाकिस्तान में जो 14 दिन जो बहस हुई थी उसको वो मुकम्मल बयान करते हैं। जो मिर्ज़ा नासिर आया था उनकी तरफ से और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह हमारी तरफ से थे, तो 14 दिन वहाँ पर बहस हुई, उसके बाद दलाइल चले और वो उसको मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने किताबी शक्ल में लिखा है और आज भी वो लोगों के पास मौजूद है, हर मकतबे से मिल जाती हैं। अगर किसी ने 1974 की तहरीक का मुताला करना हो, वो किताबें मौजूद हैं, उसको पढ़े, उनकी भी दलाइल हैं, हमारे भी। लेकिन अल्लाह पाक ने हक को साबित कर, वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक आ गया फिर बातिल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद 30 बड़े अदद बताया, 30 बड़े दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे आएंगे। और सुनो अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, उलमा ने लिखा है कि 22 या 23 हो चुके हैं, 22 या 23 बड़े बड़े। वैसे अगर आप छोटों को भी शुमार करें तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े 22 या 23 इस मिर्ज़े खबीस समेत हो चुके हैं। फरमाया कि क़यामत तक ये
جو ہے وہ 30 دجال آئیں گے اور وہ سب کہیں گے ہم نبی ہم نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد قیامت ہی قیامت ہے۔ تو میرا بھائی یہ جو ہوتی ہیں ہماری نشستیں اور چھوٹے چھوٹے درس ہوتے ہیں، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے بھائیوں کو، اب وہ سکولوں میں کالجوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں جی، کھانے وانے کا بہانہ دیتے ہیں، اب بچوں کو تو نہیں پتہ کلمہ ہماری جیسا پڑھتے ہیں، نماز ہماری جیسی پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہے، قدم قدم پر فتنے، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، جو بحالات اب بندہ جائے تو جائے کہاں پر، شیطان کی طاقت ان کے ساتھ ہے، کفریہ طاقتیں ان کے پاس ہے، دنیا کا ہر ان کے پاس آلہ ہے اور قوت ہے۔ اب ہمارے پاس یہی ہے، ہم 10 آدمیوں کو جمع کریں گے، 20 کو جمع کریں گے، ہم ان کو سمجھیں، وہ آگے اپنے دوستوں کو سمجھائیں گے، وہ اپنے آگے، اب ہمارا بلوال ہی ہے، بہت سارے ہمارے گھروں میں جو وہ شیزان ہے اس کے جوس چلتے ہیں، اور جامع شری کی بوتلیں ہوتی ہیں ان کی کمپنی کی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لا علمی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، پھر کوئی مولوی صاحب بتاتے ہیں، او ہو، پھر کہتے یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اب لو جی، اب یہ تو بیچارہ روزہ خراب کر بیٹھا ہے۔ تو میرا بھائی اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت پیاری بات، جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، وہ بہت پیاری بات ارشاد، وہ فرماتے تھے کہ بھائی جیسے کیسے ہو ایمان بچا کر قبر تک پہنچا، ٹھیک ہے نا جی، آگے ہم وہ صحابہ جیسے ہم سے سوال نہیں ہوں گے، ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ ہوگا ایمان کے بارے میں، ما تقول فی ھذا الرجل من نبیک، کون ہے آپ کا نبی، پیغمبر کون ہے، رسول کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو عقیدہ ہوا ختم نبوت کا، عقیدہ ہوا حضور سے محبت کا، تو ہم کیا کہیں گے، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اور اگر اللہ پاک معاف فرمائے جب کافر کو رکھا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ ہی کون نہیں، ایک ہی ہے، ایک ہے سوال، بندہ لکھ واری یاد کر لوے لیکن قبر جا کے وہ سوال ہے بولے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ تمام احباب کو اس محاذ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ احباب تشریف لائیں گے نا جی 10-11 کو، ضرور تشریف لائیں، بے شک آپ آدھا گھنٹہ دیں، آئیں ضرور، ایک دفعہ نہیں بھی بندے کے پاس پورا ٹائم ہوتا، لیکن آئیں ضرور، دیکھیں، سنیں، چیک کریں، سنائی بات اور ہوتی ہے، دیکھی بات، آپ تشریف لائیں، سنیں، آدھے گھنٹے کے بعد سنیں، گھنٹہ آپ کے پاس ہے، گھنٹہ نکال کر آئیں، آپ کے گھر میں 3 بھائی ہیں تو تینوں کو لے کر آؤ، چاچو ہے، تایا ہے، ماموں ہے، کوئی بھی گھر میں دوست ہیں، ان کو واٹس اپ کریں، وائس میسج کریں، سم پر میسج کریں، یہ سارے طریقے ہیں کہ بھائی آپ نے آنا ہے بھائی، دوستی اگر حضور کے لیے دوستی ہو تو پھر اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ تمام احباب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ان کا یہ کرنا بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک اس کے اثرات پورے عالم میں مرتب فرما، یا اللہ پاک جن کافروں کے حق میں ہدایت ہے انہیں جلدی ہدایت نصیب فرما، اور جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا باری تعالیٰ اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کرتی ہیں، اللہ پاک بہت ہی مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، یا اللہ پاک اس وطن عزیز ملک پاکستان کے اوپر خاص اپنا فضل اور رحم فرما۔ یا اللہ پاک کلمہ کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا تھا، یا اللہ پاک توحید اور رسالت کی بنیاد پر اس کی جو بنیادیں ہیں اس پر قائم ہے، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما، ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما،
جو اس کو دشمن ہیں یا اللہ پاک ان کو تباہ و برباد فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔